اب آگے آ جائیے آیت نمبر 51 پر۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پر بلایا تھا۔ یہ 30 دن طے کیے ہوئے تھے، یہ ان کی معراج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر 10 دن اور اضافہ کیا، حالانکہ شروع سے ہی 40 دن کی ہی اللہ تعالیٰ کے شمار میں یہ دن تھے۔ تو اس کے پیچھے یعنی موسیٰ کے جانے کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، یعنی وہ آپ اگر واپس نہیں آئے، ان کو کچھ دن لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ معبود ہی تم بنا بیٹھتے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس وقت اپنی قوم سے اس نے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ یعنی اب وہ عام قتل اندھیرے کے اندر، بس یہ نہیں دیکھنا کہ تلوار کس پہ چل رہی ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی شرط رکھی تھی۔ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کلام ہوتے تھے، وہ ایک بادل ان کے درمیان آ جاتا تھا، وہ بادل کا ایک پردہ تھا، اور کیونکہ وہ نہیں دیکھ پا سکتے تھے، ان کی حیثیت ایسی نہیں تھی، عوام کی جو وہاں پر 70 نمائندے گئے، ان کو سلیکٹ کر کے اوپر لے جایا گیا، اور وہاں پر جا کے انہوں نے ایک نئی ڈیمانڈ شروع کر دی، ہم تو یقین ہی نہیں کریں گے کہ موسیٰ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، اعلانیہ نہ دیکھ لیں کہ تم ان سے کلام کر رہے ہو۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے اس بات پر ایک زبردست زلزلے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر مر چکے تھے، گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں جو بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، یہ جو میدان ہے نا، اس کے اندر میدان طیہ جزیرہ نما سینا کے اندر آزاد ہو کے پھر انہوں نے جب ٹریول شروع کیا تو جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بادل کا ایسا نظام بنا دیا کہ وہ اوپر ہی رہتے تھے بادل ان کے، اور کوئی سایہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ بادلوں کا رہتا تھا، کوئی گرمی حدت کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، اور کافی زیادہ تعداد تھی مصر والوں کی، مصر سے جو نکل کے اسرائیل کے لوگ آئے تھے وہ کافی تعداد میں تھے۔ کوئی سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، تو بس اتنی مدت میں انہوں نے وہاں پر گزارنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام ان کو کر کے دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی، اور وہ کون سی بستی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ علاقہ ہے جزیرہ نما کا، کوئی شہر ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اسرائیلی روایات میں اس کا نام بھی موجود ہے۔ بہرحال یہاں کسی حدیث سے اس جگہ کا پتہ اس طرح سے نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی طرف کے علاقے تھے، دریائے اردن کے مشرقی کنارے کی طرف کا کوئی علاقہ تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی میں جاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو اس شہر کی مزے سے تم کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حتتن حتتن، اللہ سے معافی طلب کرنا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب ان کو حکم یہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل بگاڑ دیا، جو چیز کہی گئی تھی
اس چیز کے بالکل اپوزٹ ہو گئے، سجدہ کہا کرنے کو، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ چت زمین پر سیدھے لیٹ گئے۔ جیسے اگر آپ نے ابھی بھی دیکھا ہو، آپ کے ویڈیوز میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، مسجد اقصیٰ والی سائڈ پہ، اسرائیل والی سائڈ پہ جب وہ کرتے ہیں عبادت، اور ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، وہ اس دروازے سے لیٹ کے، عجیب سا ان کا ایک سٹائل ہے، حالانکہ ان کو بھی وہی سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا تھا، جو اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے تھے اپنی پوزیشن میں نا۔ تو اس قدر انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں، اور اس قدر یہ نافرمان لوگ تھے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی نا، جو حکم دیا گیا تھا، ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اور یہ 12 ہی قبیلے رہے، بنی اسرائیل انہی کے نام سے ہے نا۔ تو یہ بہت تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی 12 تھے۔ اس لیے ہر بستی یا ہر قوم یا ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کا انتظام کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی وہاں پر ان کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں، جہاں پر عصا مار کے اور 12 چشمے جو ہیں وہ جاری ہوئے، تو ابھی بھی وہ وہاں پر جگہیں موجود ہیں۔ 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ من و سلوہ، یہ اڑتا ہوا نیچے سے اوپر سے آسمانوں سے گرتا تھا، جیسے سنو کے فلیکس ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جہاں پہ پڑتا تھا وہاں پہ وہ فکس ہو جاتا تھا، اس کو اٹھاتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ پرندے کچھ اڑ کے آتے تھے، اسی طرح ان کو وہ لیتے تھے اور ان کو پکاتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور یہ نمکین اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے ان کے صبح و شام کا بندوبست کر رکھا تھا، نہ کوئی شکار کرنا پڑتا تھا، نہ کوئی چیز اگانی پڑتی تھی، اور بھوک کا انتظام ہو جاتا تھا۔ مگر یہ جو جنت کی چیزیں آ رہی تھیں، اس پر انہوں نے صبر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم اس طرح ان کھانوں پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار جیسے ساگ ہے، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ! دیکھیں یہ انہوں نے کیا ایک چیز، اس کے اندر بھی نا انسان کے نفس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فٹافٹ جو ہے ایک چیز سے بور ہو جاتا ہے، ایک ٹیسٹ سے بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جنت کا کھانا بغیر کسی تردد کے مل رہا تھا، صبح و شام کی بھوک کا انتظام تھا، لیکن اب وہ کیا بدبودار پیاز اور لہسن اور پالک پٹھے سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ادنا درجے کی چیزیں وہ لینا چاہ رہے تھے۔ فرمایا اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ہر علاقے میں ایٹ اے ٹائم نبی موجود ہوتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور کسی علاقے میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے 300 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر! پیغمبروں کو تم نے ناحق قتل کیا، یہ نتیجہ تھا، پھر تمہیں تباہ و برباد کیا کہ تم شرع حد سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہوں
یعنی مسلمان یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی صحیح طریقے پر جس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بھی اسی طرح سے ایمان لے کے آئیں، جیسے پیچھے کہا ہے نا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ جیسے اور لوگ دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے سٹارٹ میں۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہوں، یا یہودی عیسائی ہوں، یا صابی یعنی ستارہ پرست، آگ پرست، جو بھی اللہ اور آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرنا شروع ہو جائے گا، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اتنا سختی کے ساتھ ان کو، یعنی طور کے پہاڑ کو الٹا کر کے ان کے اوپر مطلب معلق کر دیا گیا تھا، وہ فلوٹ کر رہا تھا ان کے سروں کے اوپر، اور یہ اوپر کو دیکھتے تھے، نظریں ان کی اوپر تھی کہ ہمارے اوپر کہیں اللہ گرا کے ہمیں کرش نہ کر دے۔ ایسی حالت میں ان سے مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے عہد لیا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا، اور جو احکامات ہدایات درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مطابق عمل کرنا۔ یاد رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان احکامات کے مطابق، ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے بھی پھر گئے، اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، یعنی ہفتے کے دن کا قانون توڑا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے اوپر بھی، اس امت کے اوپر بھی جمعے کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، تو ہفتے کا دن ان کے اوپر رکھا گیا اور اس میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب اس میں تم نے شکار نہیں کرنا، اب صرف سارے دن میں عبادت ہی عبادت کرنی ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے پھر اس میں کیا کیا؟ وہ قانون بھی توڑا۔ مچھلیاں جو ہیں، کیونکہ وہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے وہ علاقہ تھا، وہ بستی تھی بنی اسرائیل کی، تو انہوں نے وہ گڑھے کھود دینے اور پھر اس کے اندر مچھلیاں آ جانی اور پھر اس پہ جال لگا دینا، اور اگلے دن آ کے جو ہے ان کو پکڑ لینا اور ان کی تجارت کرنا اور کھانا اور جو کچھ بھی واٹ ایور تھا۔ اس ہفتے کے دن کے قانون کو بھی انہوں نے توڑ ڈالا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے گی۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے کے ذریعے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے، اب یہ ان کی آزمائش تھی کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اس وجہ سے کہ مصر کے اندر رہتے ہوئے سالہ سال غلامی، اور پھر وہ وہاں کا کلچر، وہاں کی رسومات، مناجات، وہ عبادت گاہیں دیکھ دیکھ کے ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت نے گھر کر لیا ہوا تھا، اور اسی کا ٹیسٹ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ لینے لگے ہیں آزادی کے بعد کہ اسی ایک گائے کو ذبح کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی، جیسے ابلیس کو کہا تھا اور سب فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدے میں جھک جاؤ، لیکن نہیں جھکے، جھک جاتے تو یہ سب کے لیے حکم تھا۔ اسی طرح ایک گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک حکم تھا، کر دیتے تو اتنا کمپلیکیٹڈ یہ مسئلہ ہی نہیں بننا تھا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ ہم بچڑے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی کسی باتیں کروں۔ کیا پوائنٹ ہے؟ بے جا یہ لطیفے، یہ جوکس، یہ چٹکلے اور اس میں وقت ضائع کرنا، برباد کرنا۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، ایک اللہ کا مومن بندہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس ہنسی مذاق اور ٹھٹھوں میں جھوٹ ملا ملا کے قصے گوئیاں کرنا اور لطیفے جوڑنا، اس میں یہ کون سی روش ہے؟ جاہلوں کی۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں اور مذاق کروں تم سے۔ بولے، اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو،
بلکہ اوسط مڈل ایج کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کر دو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا، ہمیں کچھ شک ہو گیا۔ یعنی شک کیا ہو گیا، وہ دل کے اندر ان کی بچڑا، ان کا جو گائے کا ایک مجسمہ جو ایک بت بس رہا تھا نا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوخ رنگ کا زرد رنگ شوخ ہو اور جی اس کے دیکھ کے خوش ہو جائے، ایسی بے داغ وہ گائے ہونی چاہیے، چمکدار۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ گولڈن چمک والا وہ سونے کا وہی بچڑا تھا جو انہوں نے بنایا تھا اور جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں پھر اس کو جلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی چیز ان کی سامنے دل کے اندر کی ساری بت نکال کے باہر رکھ دیا۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ کے بتاؤ کہ ہم تو شک میں پڑ گئے ہیں کہ کیسی گائے ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ ہے۔ اس پر وہ پرکار اٹھے، ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے کہ کبھی بھی وہ ذبح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہیں یاد ہے تمہیں واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی؟ یہ بھی اللہ یاد کروا رہے ہیں۔ پھر اگلے رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک ناحق کسی کی جان لے لی تھی، پھر اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام بھی تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر وہ رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل حاصل کرو اور اللہ کے اس آنے والے دن سے ڈر جاؤ کہ جب دوبارہ سے اٹھ کے اللہ کو حساب دینا۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر پہاڑوں کے اوپر سے گر پڑتا ہے، اور تمہارے کرتوتوں سے بے خبر تو نہیں اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر پتھر، ہر شے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں اس میں سے احد کا پہاڑ بھی محبت کرتا ہے۔ مکہ کے پتھروں کا آپ ذکر کریں تو وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ تو ہر شے جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ایک تسبیح رکھی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر جب یہ آیت آئی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سختی کے اعتبار سے پتھروں کے ساتھ ریزیمبل کر دیا، تو پتھروں کا شکوہ رب سے، ان کا شکوہ دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اور کافروں کو ایک مثال میں کر دیا، تو اس پتھروں کے شکوے سے رب نے کیا ان کا شکوہ دور کیا، اور پتھروں کی پھر نرمی کے بیان میں ان میں سے کہ یعنی یہ شعور اور یہ فہم والے یہ پتھر ہیں، یعنی ایک انسان کو جو گوش رکھتا ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں، جس کے پاس سینسز ہیں، جس کے پاس فیصلے کی قوت ہے، جس کے پاس موقع ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ مواقع تو اللہ دیتے ہیں نا، اور جو اللہ کو دیکھیں گے، ایسے ایسے مواقع ہیں ان کے پاس، ان کو تو پھر شرم آنی چاہیے ان پتھروں سے، ان پہاڑوں سے، یہ چشمے پھوٹتے ہوئے۔ ہم تو صرف نظارے لے کے آ جاتے ہیں نا اپنے ہل سائٹس پہ جا کے، واہ جی واہ وہ بڑے چشموں والی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اب اگر جائیں تو ان آیات کے بعد ان کا ذرا اس طرح سے ان کو فیل کریے گا کہ یہ چشمے ہیں اور یہ پھوٹ رہے ہیں، یہ نرم ہیں، ہاں، اور کوئی پھٹتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے لرز کر گر جاتا ہے۔
تو آپ اس چیز کو، اس پوائنٹ کو ضرور یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا جو شکوہ ہے وہ اس جگہ سے ان کی تعریف کر کے، نرمی کا ذکر کر کے پھر انسان کو شرم دلائی ہے کہ تم اتنے سخت دل ہو. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ 75 نمبر آگے. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو، اتنے سخت ڈھیٹ قوم سے، بنی اسرائیل والوں سے، جن کو اتنی دفعہ معاف کیا، اتنے ان کے کرتوت خراب تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو ڈھیل دی، اب تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جب ان کے سامنے معجزے تھے تب ان کی کیا کرتوت تھے، اور وہ اب سامنے والے مخاطب جو ہیں بنی اسرائیل وہ تو سن ہی رہے تھے، یعنی یہودی جو وہاں پر موجود تھے یا جن کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی، اور پھر ہر کوئی مکہ والا اور مدینہ والا جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا کہ ایسے سخت دلوں سے اب تم یہ امید رکھتے ہو اے مسلمانوں کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر، جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دی، یعنی اس کو بدل دیا، اس کے حکم کو بدل دیا، حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کر دیا. اس میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے یا یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ تو اس حال پر ابھی تک زندہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں، علیحدگی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو. ان لوگوں کو وہ باتیں اپنی کتاب کی، اپنی تورات کی کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں کچھ پیش کر دیں، یعنی ان کے ہاتھ میں کوئی ثبوت تم خود دے دو گے. یہاں تک وہ بات کرتے تھے بے شرم، اور یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے جس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب کے اندر کھول کے تمہیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے، وہی تمہاری باتیں نوٹ کر کے قیامت کے دن تک کے لیے ان صفحات میں محفوظ کر دیا. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے بھی تو ہے نا، یہ صرف بنی اسرائیل کو مار اور کوٹ تو نہیں پڑ رہی، اس میں تو میں اور آپ بھی تو آ رہے ہیں نا، کہ ہمیں بھی بالکل احتیاط برتنی ہے. جو ہم چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، سب کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو ڈر ڈر کے کوئی بھی بات کرنی چاہیے. زبان کو حرکت میں جب لانا ہے تو اس چیز کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب باتوں کو جانتا ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا بھی ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں. امی کون تھے؟ مکہ والے، وہ سارے، ان میں کوئی مطلب پڑھا لکھا نہیں تھا، اور روب اہل کتاب کا ان پہ، مکہ اور مدینہ والوں پر یہی تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اور یہ امی ہیں، یہ جاہل گنوار ان پڑھ ہیں. اور ایک دوسرا گروہ جو اپنی ہی علم تو ان کے پاس کتاب کا ہے نہیں، اور اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، محض وہم اور گمان پر ہی وہ چل رہے ہیں، یعنی بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھر اٹا پڑا ہے، باہر کیا تو اندر کیا، اور ان کے گھر کیا اور ان کی چوکھٹ کیا، ہر جگہ پر بس انہوں نے اپنی آرزوؤں اور وہم و گمان کے بت بنا رکھے تھے. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے حلال اور اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا ہے وہ شرع کر کے اس کو ایک لا بنا کے، قانون بنا کے اس کے تحت، یعنی مرنے مارنے سے بھی نہیں گریز کرتے تھے، کسی کی جان لینے دینے سے بھی کوئی گریز نہیں کرتے تھے. تو ہلاکت اور تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے ہی تباہی کا سامان ہے. جو اہل کتاب ہیں، جنہوں نے تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے، انہوں نے جو رد و بدل کیا، تباہی کا سامان ہے. اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہی ہے، کیونکہ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ حرام کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. یہ کون ہے؟ یہ وہ اہل
یہود ہیں جو مدینہ کے اندر تھے، اہل مدینہ تھے، ان کا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات ہوتی ہے، یہود مدینہ، وہ مدینے کی بستیوں میں، وادیوں میں یعنی اتنی پرانی وہ قوم تھی، 7,000 سال سے وہ یہاں تھے، سال ہا سال وہ یہاں پر بس رہے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ پیارے نبی کو، اور عام ان کی زبان پہ یہی تھا کہ وہ جو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے جو 7 دن کے لیے جو وہ بچڑے کی عبادت کی تھی نا، بس وہ 7 دن بنی اسرائیل کو آگ میں جانا پڑے گا، اور بس وہ 6 یا 7 دن ہوں گے، اس کے بعد ہم جنت میں ہوں گے۔ اور منہ پہ صاف کہتے تھے کہ اس کے بعد مسلمانوں آپ ہماری جگہ لے لو گے جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس میں دفعہ دور رہو، ہرگز ہم اس میں تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس چند روز کی سزا مل جائے گی تو مل جائے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ اللہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں ڈال رہے ہو، کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ نہیں؟ یعنی جھوٹ بکواس کرتے ہو مسلمانوں کے اوپر بھی، اللہ کے اوپر بھی، جنت کے بارے، جہنم کے بارے، سب تم الٹ کھیل تم کھیل رہے ہو۔ سب اپنی کتاب کے اندر تمہارے کچھ اور لکھا ہوا ہے اور زبان سے تمہارے کچھ اور نکلتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ تو اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، اللہ تو وہ ہے جو جس کو چاہے جہنم کے دہانے سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تو وہ ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت تو وہ ہے کہ جنت کے پاس سے کسی کو گھما کے دوزخ میں ڈال دے۔ اس کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ معاف کرنے پہ آئے تو ہر قسم کے گناہ کیے ہوئے بندے کو معاف کر دے۔ کون ہے جو اس کو کوئی پابند کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے اپنی کسی وعدے کے اندر اس کو جکڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی وعدے میں جکڑ سکتا ہے۔ تو پوچھو تو صحیح ان سے، کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے جس کی عہد کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتا؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ ہاں، تم ہوتے کون ہو؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیوں کس طرح اتنی بڑی بات کرتے ہو؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، آگے کلیئر کر کے بتا دیا، جو بدی کمائے گا، جو برائی کرے گا، جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، جو فاسق ہوگا، جو منافق ہوگا، جو رد و بدل کرے گا، جو تحریف کرے گا، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال خود کرے گا، شرع لکھتا پھرے گا، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری پر اسی کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی کہ توبہ نہیں کرے گا اور جانتا بوجھتا اپنے اس گناہ سے پیچھے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی صلح صفائی نہیں کروائے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، جو کلمہ طیبہ سچا پڑھیں گے، جو ایمان لے کے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، جو کتاب کے اندر بتا دیا گیا وہ عمل کریں گے، وہی تو جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت تک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 تک جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، نافرمانیوں کا جو ہے نا وہ ذکر تھا احسان کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے اور ان کے بدلے میں اللہ کو وہ صرف نافرمانیاں ہی پہنچاتے رہے اس آیت تک۔ اور پھر آگے، اس سے آگے چلیے، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کر رہے ہو۔ یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ احکامات کیا دیے ہوئے تھے بنیادی،
عبادات تھیں، معاملات تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مساوات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے اخلاق ہیں، اس کا درس دیا تھا۔ اور اب ہو کیا گئے ہو کہ اپنی بھائی بندوں یعنی اپنے ہی لوگوں کے قتل کے پروگرام بناتے ہو۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب سے پہلے فالو کرنے والے اہل کتاب ہونے چاہیے تھے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے پھرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کہاں جنگ ہوئی بیچ میں، اور کہاں وہ قیدی بنے، اور کہاں وہ فدیے کا پھر نظام۔ اول ہی چیز جو ہے اللہ نے حرام کی تھی کہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام ہے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی جو تمہیں من پسند ہے، جو تمہارے لیے آسان ہے، جس میں تمہیں اپنا دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، اس پر تو تم عمل کر لیتے ہو۔ جن آیتوں کے پیچھے تم چھپ سکتے ہو، احکامات کے پیچھے، وہ تو تم بڑے آرام سے کر لیتے ہو، لیکن وہ آیات جس میں تمہیں کچھ دینا پڑتا ہے، وہ احکامات جن میں تمہیں اپنا آپ نیچا کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اس کے ساتھ تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ آج اپنے ملک کی طرف ذرا دھیان کریے، ذرا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت ہم کس طرف بہہ رہے ہیں، کس طرف ہمارا رخ ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی سب انہی آیات کے اندر پوشیدہ ہے۔ آج کتاب کے ایک حصے کو ہم مانتے ہیں اور ایک حصے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ایک حصے کا مطلب کیا ہے؟ متعدد، بہت سی چیزوں کو ہم مان بھی رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور ذلیل اور خوار ہوئے پھر رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو کارستانی ہے وہ ہے سود۔ عدلیہ کا اوپر سے نیچے تک نظام جو بگڑا پڑا ہے، طاقتور جو ہے مظلوم کو کرش کرتا ہے، مظلوم کی داد رسی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، وہ پستا ہے، پس کے وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار پھر ایسی قوم ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی شدید ترین پھر عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر ڈالے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے جو پاور میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس سیٹس ہیں پاور والی، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے جوڑے، ان کو احکامات سے جوڑے، ان کو شریعت سے جوڑے، تو انشاءاللہ آج پاکستان کے حالات کیا، اگر جہاں جہاں قرآن کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سسٹم کتنے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کون سا اپنایا ہوا ہے۔ اگر تو وہ اسلامک ہے تو اس میں ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نان مسلم ہے، عمرز لا نہیں چلتا وہاں، تو اس کے فائدے بھی ان کو ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک حصے کا تم انکار کرتے ہو، ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو۔ جو پہلی امتوں نے کیا، اگر ہماری وہ روش رہی تو انجام بھی ویسا ہی ہے، اور اگر ٹھیک ہو گئے، ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر تو نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف کمی ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اب یہاں پر مخاطب ایک دم سے یہودیوں سے، اب کون ہو رہا ہے؟ عیسائی۔ پھر یہ تمہارا کیا رنگ ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، جب وہ آنے والا آ گیا، وہ آخری نبی آ گیا جسے وہ پہچان بھی گئے،
تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف ان کی ضد ہے، اس کی بنا پر وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو کے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ان کو اعتراض کس چیز کی ضد تھی کہ یہ ہماری چین کے اندر آخری نبی، ان کو تو انتظار یہی تھا کہ بنی اسرائیل میں اگلا نبی جو ہے، آخری نبی جن کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسماعیل کی چین میں کیسے آ گئے؟ تو یہ یعنی کہ یہ اللہ کے اوپر پھر وہ سوال کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ کیا ہو گئے؟ ڈبل عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ایسے کافروں انکاروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ذرا اس میثاق کو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تم کہاں کے مومن ہو؟ تم کہاں کے ایمان رکھنے والے ہو اپنی کتاب پر؟ ان سے کہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ جواب دیجئے، ان سے کہہ دو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے بنا ہے، خاص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، موت کی دعائیں کرو لمبی لمبی، جلدی مرنے کی کوشش کرو کیونکہ جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ دنیا گواہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود جو ہیں نا، یہ اپنے کسی ایک فرد کے مرنے پر اتنا روتے ہیں، اتنا غم مناتے ہیں، اتنا سخت ان کو شوق لگتا ہے، اور پھر یہ اپنی بڑی بڑی لمبی عمروں کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی ہوتی بھی بہت لمبی لمبی عمر ہے۔ ہاں یعنی جس کو اللہ دیتا ہے لمبی عمر تو وہ تو میرا خیال ہے کہ 100 سے بھی اوپر، ابھی کچھ ریسنٹلی 90 95 98 اس طرح آپ دیکھیں تو وہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو ہیں وہ اس ایج میں جہنم کی طرف پہنچے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھی وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے جلدی مرنے کے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے آگے بھیجا ہے، اس کی اقتضا ہی یہی ہے، اس کا تقاضا ہی یہی ہے، اس کا رزلٹ ہی یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس وہ جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی، جیسا کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ حالانکہ لمبی عمر ہو اور اوپر سے کافر ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے تو بد عمالیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اس کی تو سختی، اس کا تو دائرہ اور تنگ ہو جائے گا نا۔ اسی طرح مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی لمبی ایمان والی زندگی کی دعا کرے، کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ڈس ہارڈ ہو کے، مایوس ہو کے کبھی بھی اپنے لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان اور کلمہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور پھر مومن ہونا، ایمان کی پختگی ہونا، یہ تو بہت نصیبوں کی بات ہے، یہ تو نیکیوں کے رجسٹر کے انبار لگنے والی بات ہے انشاءاللہ۔ اور دنیا کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے یہ تو کانٹوں پہ بھی گزر ہی جائے گی، یہ زندگی کانٹوں پہ بھی گزر جائے گی، اصل جو ہے وہ تو آخرت ہے جو گزرے گی نہیں۔
اللہ اکبر. آگے دیکھیے اگلا رکوع ہے آیت نمبر 97 سے شروع ہو رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے. اب بحث ہمیں آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا آ کے ان کو تنگ کس طرح سے کر رہے ہیں. جس نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے وہ پیارے نبی کی کیسے انہوں نے مطلب کہ ستایا ہوگا ان کو. جبرائیل سے ہمیں عداوت ہے، تو کہا جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے نا، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے، کان کھول کے سن لے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا. اگر جبرائیل سے ان کی عداوت دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. سبحان اللہ. یعنی اب اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں فرشتوں کو، رسولوں کو، جبرائیل امین کو، میکائیل کو، سب کو جو اللہ کے ہیں، ان کو اللہ کتنی خوبصورتی سے ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے، اون کر رہا ہے. اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک کوئی گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق یا تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، اس پٹیوں اور جادو کے پیپر اور وہ سب کچھ ان کو فالو کرنے لگے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا. وہ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. وہ جادو اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بنا کر بھیج دیا، اور وہ کہتے تھے، وہ تعلیم دیتے تھے اور صاف وہ بتا دیتے تھے کہ یہ ہم سے حاصل نہ کرو. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر وارن کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے سن کے وہ چیز سیکھتے تھے. وہ چیز کیا تھی؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ایسا جادو تھا کہ شوہر اور بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی تھی، ان کی شادی بریک ہو جاتی تھی، اور پھر جو جادو کرواتا تھا وہ مرد جو ہے وہ اس عورت کو حاصل کر لیتا تھا. اتنے گندی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز دیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور وہ سیکھ لیتے تھے اس چیز کو. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو پہلی دفعہ ہی سن لیا کرو. یہ مجلس کے اندر آتے تھے اور آ کے نا بڑے زومانی الفاظ کے اندر عبرانی میں کچھ ایسے لفظ بولتے تھے جس کا مطلب کہ مفہوم بالکل الٹا ہو جاتا تھا نا. تو عبرانی سے ایک لفظ جو ملتا جلتا تھا، رائنا، اس کو کہتے تھے. تو اس کا معنی تو جو تھا نا وہ تھا سن تو بہرا ہو جائے. یعنی اس طرح کے غلط ملت جو ہے نا، یہ سارے الفاظ تھے. ایک وہ لفظ بولتے تھے رائنا بنا لیا، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے. تو انظرنا جب کہا گیا کہ تم رائنا مت کہو، انظرنا یعنی ہماری بات سنو، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا کہ مسلمانوں اب آپ بھی جب بیٹھو تو یہ لفظ مت بولو بلکہ انظرنا کہا کرو. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلی دفعہ میں کیوں نہیں بات کو غور سے سنتے، توجہ سے بات کو سنو.
یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں جو اس طرح کی مستیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا کے لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں سے مجہود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی سوچیں، ان کی وشز ہیں۔ بس ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق تو یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، سبحان اللہ، حقیقت تو یہ ہے جو بھی اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنی انا کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، جھکا دے، اپنا آپ اس کو سونپ دے، اس کے حوالے کرے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کسی رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ رنج اور خوف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، یعنی مشرکین مکہ۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں، اس کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ کن اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں خیر اور بھلائی کا کلمہ اللہ تعالیٰ بول دے۔ آج اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو رکاوٹیں خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر آئی ہوئی ہیں، جو مسائل بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کلمہ کن بولے، اپنی کلمہ کن ایسے بولے کہ اگلے ہی لمحے ہمارے تمام مسائل حل ہو چکے ہوں۔ آمین یا رب۔ یہ ساری دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیج دیا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے اب تم ذمہ دار، جواب دہ نہیں ہو۔ سب سے بڑی نشانی
اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، بالکل اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے تھے، اور وہ پھر ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسی عربی بولنے لگے کہ وہ عربی لوگوں کو پوچھنا پڑ جاتا تھا کہ پیارے نبی یہ آپ نے کہاں سے سیکھی، اور اس عربی کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کم نشانی تھی۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یہ آج بھی یہی کچھ ہی تو ہو رہا ہے، دیکھیں، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر، ان کے کہے پر نہ چلو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا اور وہ ان سب میں پورا اترا۔ اب یہ اتنا خوبصورت ذکر ہے جو یہاں پر، وہ اگلے جو سیشن ہے اس میں سے ہم اس کو دوبارہ سے اس چیپٹر سے، اسی بات سے، اسی پوائنٹ سے جو آیت نمبر 124 ہے، اس میں سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔